مرغی کا گوشت اس صورت میں چھوڑ دینا کہ اسے جو خوراک دی جا رہی ہے اس میں حرام جانور کے گوشت سے بنائی گئی فیڈ ہے، گوشت کو کھانا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے. بھئی مرغی کے اوپر کوئی شریعت اپلائی نہیں ہوتی. مرغیاں تو چھپکلیاں بھی کھا جاتی ہیں، کیڑے مکوڑے بھی کھاتی ہیں. آپ کا دل نہیں مانتا آپ ضرور نہ کھائیں، یہ آپ کا رائٹ ہے، لیکن اسے حرام نہ قرار دیں. حلال چیز کو حرام قرار دینا یہ جرم ہے اللہ کے نزدیک. اس کا کلائمیکس سورہ التحریم پڑھ لیں. نبی علیہ السلام نے اپنے اوپر شہد حرام کر لیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنی بیویوں کی رضا جوئی کے لیے اس چیز کو اپنے اوپر حرام کیوں کرتے ہو جو اللہ نے حلال کی ہے. ایک چیز ہے پسند ناپسند، وہ الگ چیز ہے، لیکن یہ کہنا کہ میں اپنے اوپر حرام کرتا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں کہ آندہ میں یہ نہیں کھاؤں گا، یہ واجب کرنا ہے. ایک یہ ہے کہ میں نہیں کھاتا، وہ ایک لاگت بات ہے، وہ آپ کا رائٹ ہے. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کے سامنے گوہ کا گوشت لایا گیا تو حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں یہ چھپکلی نما ایک تھوڑا بڑا سا جانور ہے، عرب ملکوں میں ہوتا ہے، سبزی خور ہے، تو سانڈا بھی کہتے ہیں اسے. وہ جب گوشت لایا گیا تو خالد بن ولید کہہ رہے ہیں میں تو بڑے مزے لے کے کھا رہا تھا، حضور میری طرف یوں کر کے دیکھ رہے تھے کہ کتنے مزے سے کھا رہا ہے یہ. تو میں نے کہا رسول اللہ آپ بھی، آپ فرمائیں کہ میرے علاقے کی غذا نہیں ہے، میرا دل نہیں اس کی طرف مائل ہوتا، لیکن تمہیں منع نہیں کرتا. اس سے اس کا حلال ہونا ثابت ہو گیا اور نبی اسلام کا نہ کھانا ثابت ہو گیا. اور یہاں سے یہ بھی مسئلہ ثابت ہوا کہ اگر کوئی کدو نہیں کھاتا تو اس پہ تلوار نہیں سوتنی چاہیے. نبی اسلام نے بھی تو ایک حلال چیز نہیں کھائی نا، اپنی ناپسند کی وجہ سے، یا آپ کے علاقے کی غذا نہیں تھی. اللہ نے اتنی غذائیں اس لیے بنائی ہیں کہ جس کو جو چیز پسند ہے وہ کھا لے، جس کو نہیں پسند وہ نہ کھائے، اس کی مرضی ہے. تو مرغی کا گوشت جو ہے اس کے بارے میں بخاری میں حدیث موجود ہے، نبی اسلام نے مرغی کا گوشت تناول فرمایا. مرغی کا گوشت حلال ہے. باقی جو فیڈ وغیرہ کھلائی جا رہی ہے تو وہ اس کو کھلائی جا رہی ہے نا جی، اس کے اوپر کوئی شریعت اپلائی نہیں ہوتی ہے. الٹیمیٹلی جب وہ فیڈ کھانے کے بعد اس کے جسم کا حصہ وہ بن جاتی ہے، وہ گوشت کا حصہ بن جاتی ہے، تو پھر آپ کھا لیں، وہ تو ایک بالکل ڈیفرنٹ چیز بن چکی ہے. پھر بھی زیادہ وہم آئے تو وہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 2-3 دن کے لیے اسے مرغی کو کسی ایسی جگہ باندھ دو جہاں وہ تم اسے اس طرح کی غذا کھلا لو. یعنی اپنا وہم ہی نکالنے والی بات ہے نا، وہ 2-3 دن میں وہ 10 کلو کی تو نہیں ہو جانی ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ مرغی کے لیے. کوے کو اگر 3 دن کے لیے باندھ دیا جائے تو کوا حلال نہیں ہوتا، کیونکہ کوے کو سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے یہ فاسق ہے. اس کا کچھ حصہ بخاری مسلم میں بھی موجود ہے کوے کے حوالے سے. اور پھر وہ تابعی پوچھتا ہے کہ پھر کوا کھانا چاہیے. انہوں نے کہا کہ تیری عقل کام کرتی ہے کہ جس کو اللہ کے نبی فاسق کہہ دیں وہ کھایا جا سکتا ہے؟ سمائے علماء دیوبند کے، سر بلند دیوبند.